السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت بھی کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المحرم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو، واللہ عالم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا: اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بدلغام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کر عرض کی: اے رب قہار، اس ناپکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی: یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے، تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ یزیدی فوج کا ایک شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا: دیکھو تو صحیح، دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: یا رب، اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑنے لگا۔ وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی کہ زور کی پیاس لگی۔ اس شدت سے پیاس لگی کہ ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگتا تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔